اب آپ کی آمد پر اس طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مناظرہ تھا اب یہ ختم ہو چکا؟ تو میں اگر ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دیتا، وہ جواب کا جواب پھر جواب کا جواب، تو اس سے سوائے اس کے کہ ایک تماشا بن رہا تھا اور کچھ بھی نہیں. پھر دعوے کرنے شروع کر دیے یہ نہیں آئے گا، حالانکہ آپ کیسے کہہ رہے نہیں آئے گا؟ ہم نے خود کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں. اب ہم یونیورسٹی میں جا کے حیا پہ بیان کریں، وہاں لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے چپک کے، تو کیا بیان ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوین سٹی نیوز. ناظرین، اگر آپ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا یوزر ہیں تو آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے تو بخوبی واقف ہوں گے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب آج ہمارے ہاں موجود ہیں. ہم ان سے ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی کچھ معلومات لیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان سے وہ بات کریں گے جسے جاننے کے لیے آپ سب بےتاب ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے کراچی سے تشریف لائے اور ان کا آیا وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں. سب سے پہلے تو ہم مفتی صاحب کو شہر اقتدار اسلام آباد آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے آپ کو اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لے کر، اور سوشل میڈیا پر اس چیز کو کافی زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اس حد تک بڑھی کہ پھر آپ خصوصاً کراچی سے جہلم تشریف لائے. تو اس سب کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وہ علی مرزا صاحب کے ویڈیوز تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، صحابہ کرام کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، یعنی عیب تلاش کرنا، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا پیشہ ہے. تو میں اگر ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دیتا، وہ جواب کا جواب پھر جواب کا جواب، تو اس سے سوائے اس کے کہ ایک تماشا بن رہا تھا اور کچھ بھی نہیں. لوگ بھی بدگمان ہوتے ہیں پھر علماء سے بھی کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ میرے سامنے بیٹھ جاؤ تو میں آپ کی ہر چیز کو واضح کر دوں گا انشاءاللہ. تیار نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکل سے چیلنج قبول کیا، پھر دعوے کرنے شروع کر دیے یہ نہیں آئے گا، حالانکہ آپ کیسے کہہ رہے نہیں آئے گا؟ ہم نے خود کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں. تو میں چلا گیا، میں نے جا کے ریکارڈنگ کرا دی. میں آ گیا ہوں تو حضرت معاویہ کا مسئلہ اور وہ جو المہند المفند کے مسائل تھے، وہ تو المہند المفند تو انہوں نے چھیڑا تھا، میں تو حضرت معاویہ کے مسئلے پر اصولی طور پہ بات کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا چلو ایک آپ کی مسئلہ آپ کی مرضی کا ہو جائے گا، ایک ہماری مرضی کا ہو جائے گا. تو لیکن سب نے دیکھا کہ مجھے تو یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح سے خاموشی اختیار ہوگی. اب تک خاموش ہے، یعنی 48 کے اب تو 72 گھنٹے ہونے والے ہیں، خاموشی ہے. مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تمام سیلیبریٹیز سے حال ہی میں انہوں نے حمزہ علی عباسی صاحب سے ملاقات کی، اور جو بھی ان کے ہاں جاتا ہے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور ان کو وہ ویلکم کرتے ہیں. لیکن آپ کو دیکھ کر اس انداز کی جو خاموشی اختیار کی گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کے سوالات کا ان کے پاس جواب نہیں تھا یا اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف مجھے دیکھ کے نہیں، جو بھی عالم ان کے پاس گئے ہیں سب کو دیکھ کے یہی ہوا ہے. ابھی مشہور اہل حدیث عالم ہے نا، یحییٰ نور پوری اور دیگر بھی کوئی علماء گئے ہیں، تو ان کے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی پوری ویڈیوز آئی ہیں، تو اس پہ انہوں نے بخاری مسلم کی کھٹکھٹانے کی حدیثیں پیش کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نہیں دیکھیں کہ حدیث یا قرآن کی آیت کا موقع کیا ہے. کھٹکھٹانے کی تو 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ پھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو مجھے بھی تھا کہ میں بھی کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ نہیں کھلے گا. اور پھر کسی کے گھر آپ اس طرح جا کے نوک کریں، پولیس آ جائے، کچھ بھی ہو، کوئی فساد ہو جائے. تو میں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ میں جا کے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کراتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں، آپ مجھے پرمیشن دیں، میرے نمائندے سے بات کریں اور آپ پہلے ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے انہوں نے پرمیشن دی ہے اور ان کی اجازت سے میں جا رہا ہوں. لیکن جو ہوا سب کے سامنے، نہیں بیٹھتے وہ کسی کے سامنے. تو اب تو ان کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فالوورز ہو چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کو بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے. تو آپ کا ان کے فالوورز کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، علی مرزا صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں میں بابی نہیں ہوں، میں کسی بزرگ کو نہیں مانتا. دین تو علماء کی رہنمائی میں حاصل ہوتا ہے نا. صرف کتاب ہی اگر کافی ہوتی تو اللہ کے نبی صحابہ کو کتاب دے کے چلے جاتے. تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے سیکھا، پھر صحابہ نے تابعین کو سکھایا ہے. تابعین نے ڈائریکٹ قرآن سے نہیں سیکھا، انہوں نے صحابہ کو استاذ بنایا. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. پہلے زمانے میں یہ ایک اچھا نعرہ تھا کہ میں علماء کا خادم، یعنی آدمی عالم بن کے بھی اپنے آپ کو علماء کا خادم کہتا تھا. انجینئر نے ایک نیا نعرہ متعارف کروایا کہ نہ میں بابی کا مطلب ہے میرا کوئی بزرگ، کوئی عالم کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی جو چیز عیب کا ذریعہ تھی، آپ کا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی آپ کا مربی نہیں ہے، تو یہ تو ایک عیب کی بات ہے نا. اس مطلب آپ نے کہیں سے تربیت ہی نہیں لی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی گالی ہے، اس گالی کو انہوں نے ایک نعرے کے طور پہ کہ یہ فخر کے طور پہ پیش کیا.
تو جب انسان کا کوئی استاذ نہیں ہوتا تو یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ علم ادھورا علم ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ تخریب کاری کا ذریعہ بنتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے۔ اب آپ کی آمد پر اس طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مناظرہ تھا اب یہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی؟ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ابھی میرا خیال ہے خاموشی ہے، ظاہر ہے اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے نا، کہ وہ کیا لوگ بولیں گے کیا مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ کیا بہانہ کریں؟ پہلے یہ بہانہ کیا پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کوئی پولیس نہیں تھی، جن کا جو مولانا مصعب صاحب ہیں نمائندے، ان کو میں نے بنایا تھا، ان کا نمبر تھا، پولیس نے پکڑنا ہوتا نمائندے کو اٹھا لیتی، بھائی کہاں ہے مفتی صاحب نکالو۔ وہ جو کچھ بھی انہوں نے الزامات لگائے نا وہ جھوٹے ثابت ہو گئے الحمدللہ۔ میرا مقصد پھر بھی بار بار اس ٹاپک کو چھیڑ کر کسی کو یہ تو آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو میں یہ چھیڑ رہا ہوں ٹاپک، ورنہ مجھے نہیں شوق اس ٹاپک کو چھیڑنے کا۔ لوگوں کو یہ انجینئر صاحب کو بھی نا اپنی ایکٹیویٹیز پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، یہی کام اگر وہ کر رہے ہوتے مثبت انداز میں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے انداز میں کرو کام، ٹھیک ہے نا، آپ حوالے دیں، دلائل دیں، انداز بھی آپ کا اچھا ہو، اور آپ یہی نہیں کہ آپ علماء ہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں۔ علماء کی جڑیں کاٹنے سے اسلام کمزور ہوگا، غیر مسلم کہے گا یار تمہارے یہاں کوئی انسان کا بچہ گزرا ہی نہیں ہے، کوئی اچھا آدمی گزرا ہی نہیں ہے، بس یہی گزرا ہے، تو یہ اسلام پہ ایک عیب ہے نا کہ اسلام نے رجال اور افراد پیدا ہی نہیں کی۔ جیسے وہ بنو امیہ کے بارے میں ہر وقت بنو امیہ غلط، بنو امیہ غلط، بنو امیہ غلط، تو یہ اسلام پر ایک بدنما داغ ہے نا کہ اسلام کی بڑی بڑی خلافتیں 100%، ہم کہتے ہیں ہر بری حکومتوں میں، ہر اچھی حکومتوں میں برے کام بھی ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ ساری گورنمنٹ ہی ایک A to Z ہی بری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بنو عباس تھے، انہوں نے تو بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کے دور میں بھی کچھ غلط کام ہوئے ہیں، اب یہ تھوڑی کہ وہ بنو عباس ہی غلط، پھر خلافت عثمانی آئی ہے، اس میں بھی کچھ، یعنی ہمارا ماضی اللہ کا شکر ہے پازیٹیو چیزیں اس میں زیادہ ہیں، کچھ نیگیٹو ہیں، کچھ نیگیٹو کو آپ ایسا بنا کے پیش کرو کہ وہ سارا ہی نیگیٹو ہے، تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، اس سے کوئی بھی اسلام کی طرف نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا آپ 2-4 لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اسلام سکھا رہے ہیں، سر اس کے علاوہ خراب لوگ تھے۔ نوید احمد ٹوین سٹی نیوز سے مسجد انتظامیہ کی طرف سے پتہ چلا کہ آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، ہم پہلے اس مسجد میں گئے پھر اپنی یہاں پہ پہنچے، تو یہ ہمارا بیسیکلی ویب چینل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ابھی حالیہ دنوں میں ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا احوال اور اس کا کیا ہے؟ ملاقات یہ ہوئی تھی کہ جی وزیر اعظم صاحب نے بیٹھتے ہی علماء سے مشورہ کیا کہ جو ہمارا خاندانی نظام خراب ہو رہا ہے، یورپ کی طرح ہو رہا ہے، طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس پہ انہوں نے علماء سے مشورہ مانگا اور تجویز بھی دی کہ یونیورسٹیوں میں اور مختلف جگہوں پہ علماء کو چاہیے وہ جائیں، بے حیائی کے خلاف بات کریں، تو مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے، سب نے بڑے اچھے مشورے دیے، میرا نمبر آیا ہی نہیں، تو کیونکہ وہ یعنی سب نے اتنی طویل مشورے تھے کہ پھر، ورنہ میں ایک بات کہتا کہ بھائی سب سے پہلے کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اب ہم یونیورسٹی میں جا کے حیا پہ بیان کریں، وہاں لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے چپک کے، تو کیا بیان ہوگا؟ تو یہ تو کچھ بات نہ ہوئی نا۔ اور دوسری بات یہ کہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے۔ اب میں وزیر اعظم سے 4 شادیوں کی بات تو نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ڈوز ذرا زیادہ ہو جاتی نا، جو میں نے تو ایک ہی کی بات کر لیتا کہ یار کم از کم گورنمنٹ جو ہے جلدی نکاح کو پروموٹ تو کرے، ایسی مہم چلائے جیسے فیملی پلاننگ کی مہم چل رہی ہے نا، وہ تو غلط چل رہی ہے، اس سے زیادہ زور کی مہم تو نکاح کی چلنی چاہیے۔ تو گورنمنٹ لیول پہ جب یہ کام ہوگا، نکاح پروموٹ ہوگا، کو ایجوکیشن سسٹم ختم ہوگا، تو فیملی سسٹم بحال ہوگا۔ مفتی صاحب آپ ہمیشہ نوجوانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، آپ کی جو شادیاں ہیں، 3 شادیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیسے گزارا ہو جاتا ہے؟ کچھ نوجوانوں کو بھی گور بتائیں۔ مہنگائی میں 4 شادیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ غریب آدمی کے لیے اپنی 6 بیٹیوں کو پالنا بڑا مشکل ہے، تو معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج ہوگا تو غریبوں کی 6 بیٹیاں نمٹیں گی۔ یعنی دیکھیں نا، ایک غریب آدمی 10,000 20,000 کی آمدن میں 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہے، تو ایک جوان 4 کو نہیں کھلا سکتا اس 10,000 میں، 4 بیوی بنا کے۔ باپ کا بیٹیوں سے کوئی مفاد نہیں ہے، شوہر کا بیویوں سے بہت مفاد ہے، تو نکاح میں غربت کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ غریب لوگ بھی شادی کرتے ہیں، امیر بھی کرتے ہیں، غریب شادی کرتے ہیں اپنے جیسے غریبوں میں، امیر کرتے ہیں اپنے جیسے امیروں میں۔ تو آپ نے 4 اگر کرنی ہے تو اتنی غریب لڑکیوں سے کریں کہ ایک امیر کے برابر نہ نفقہ اس کا، پھر ہو جائے گی آپ کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ میمز بنتی ہیں، کچھ مثبت میمز ہوتی ہیں، کچھ منفی میمز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو حالیہ ایشو چل رہا ہے اس کو لے کر آپ پر بہت زیادہ زبردست قسم کی میمز بنائی گئی ہیں، تو آپ جب اپنے بارے میں میمز دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہنسی آتی ہے۔ ابھی وہ انجینئر کے پاس جا رہا تھا تو وہ عجیب عجیب میمز آئیں گی تھیں، جی جم جا رہے ہیں اور وہ سوئمنگ کر رہے ہیں، تو بس انجوائے کر لیتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ.